میں بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے صرف ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اس واقعے کو جو ہے حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے زبدۃ الآثار جو بہجۃ الاسرار شریف جو ہے یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور سوانح میں بڑی مستند اور معتبر کتاب ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں فرمایا کہ اس کے جو راوی ہیں ان کا مقام و مرتبہ بخاری اور مسلم کے روات سے بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ اس کتاب کے جو راوی ہیں بہجۃ الاسرار شریف کے وہ اکابر اولیاء کرام ہیں، تو ان کا مقام مرتبہ بخاری اور مسلم کے راویوں سے بھی بلند و بالا ہے۔ تو ایسی مستند اور معتبر کتاب ہے، اور سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہندوستان کے عظیم محدثوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ ہندوستان میں علم حدیث جو ہے آپ کے ذریعے بھی پھیلا، آپ نے بڑی کاوشیں کی، حجاز تشریف لے گئے اور حجاز سے تشریف علم حدیث حاصل کرنے کے بعد آپ نے ہندوستان کے اندر علم حدیث کی شمع روشن کی، اور بے شمار طالبان حدیث نے جو ہے آپ سے علم حدیث اخذ کیا، بے شمار علماء کی سندیں جو حدیث کی ہیں وہ آپ کی ذات تک پہنچتی ہیں۔ وہ زبدۃ الآثار میں وجہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بہجۃ الاسرار کا خلاصہ کیوں لکھا۔ آپ ان کی محبت، ان کی عقیدت اور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے پر قربان جائیں۔ سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی بہت بڑے محدث ہیں، لیکن وہ فرماتے کہ میں نے بہجۃ الاسرار کا خلاصہ زبدۃ الآثار کے نام سے صرف اس لیے لکھا کہ میرا نام حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ثناخانوں میں لکھا جا سکے۔ تو یہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے کہ اجلہ علماء، محدثین، فقہا سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثناخانی میں رتب اللسان ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی کا عالم تھا، آپ جو ہے ان فوان شباب کے عالم میں تھے۔ ایک تاجر ملک شام کا سفر کرنا چاہتا تھا، اور جو ہے وہ اس وقت کے عظیم بزرگ سیدنا حماد دباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شیرہ فروش تھے، انگور فروخت کیا کرتے تھے، ان کی خدمت میں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد اس نے عرض کیا کہ یا سیدی میں ملک شام تجارت کے لیے جانا چاہتا ہوں، آپ جو ہے اس کی اجازت عطا فرمائیں، میری لیے دعا فرمائیں۔ سیدنا حماد دباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر سر جھکایا اور سر اٹھا کر آپ نے فرمایا کہ تو جو ہے شام کا سفر مت کر، ورنہ تجھے وہاں پر مالی خسارہ بھی ہوگا اور تو جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا، تجھے لوگ قتل کر دیں گے۔ وہ شخص بڑا آرزو مند تھا اس بات کا کہ ملک شام جائے اور وہاں تجارت کرے اور منفعت حاصل کرے، تو وہ افسردہ باہر نکلا۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، آپ کی جوانی کا عالم تھا، اور آپ نے جب اسے افسردہ دیکھا، رنجیدہ دیکھا، غمگین دیکھا، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ بتا تو کیوں افسردہ ہے؟ تو اس نے سارا معاملہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کیا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ جا، تو ملک شام جا، میں تیری جان کا بھی ضامن ہوں اور تیرے مال کا بھی ضامن ہوں، میں تیری جان کی بھی ضمانت لیتا ہوں اور میں تیرے مال کی بھی ضمانت لیتا ہوں۔ وہ تاجر جو ہے ملک شام جاتا ہے اور ملک شام میں تجارت کرتا ہے، کثیر منافع حاصل کرتا ہے، اور کثیر منافع حاصل کرنے کے بعد وہ بغداد کی طرف کوچ کرتا ہے۔ ایک مقام پر صحرا میں یا جنگل میں اسے قیام کرنے کی حاجت پیش آتی ہے، وہ قیام کرتا ہے، رک جاتا ہے وہاں پر، اور جب وہ سوتا ہے تو خواب میں دیکھتا ہے کہ کچھ ڈاکو جو ہے اس کے قافلے پہ حملہ آور ہوتے ہیں، اور جو ہے قافلے کے سارے لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ جو ہے اس کو بھی مار دیتے ہیں، اس کا بھی قتل کر دیتے ہیں۔ جب وہ یہ منظر دیکھتا ہے خواب میں، گھبرا کے اٹھ بیٹھتا ہے، اور جو ہے اسے تلوار کا جو اثر جو ہے، تلوار کی جو ضرب ہے اس کا اثر اپنی گردن پر محسوس ہوتا ہے۔ وہ گھبرا کے اٹھتا ہے، اپنا مال سمیٹتا ہے، اور جلدی جلدی جو ہے اپنے قافلے کے ساتھ اپنی منزل بغداد کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ جب وہ بغداد پہنچتا ہے تو سوچتا ہے کہ پہلے کن کی بارگاہ میں حاضری دوں۔
سیدنا حماد دباس جو بزرگ ہیں، بڑے ہیں، ضعیف ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضری دوں یا سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی برکت سے میں اپنے سفر میں کامیاب رہا، کن کی بارگاہ میں حاضری دوں؟ تو پہلے وہ سیدنا حماد دباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. آپ اس سے فرماتے ہیں، دیکھتے ہی ساتھ فرماتے ہیں بغیر پوچھے. یہ اولیاء کی شان و عظمت دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیسی عظیم قوت، کیسی عظیم روحانی طاقت عطا فرماتا ہے کہ بغیر اس کے دریافت کیے، بغیر اس سے پوچھے آپ فرماتے ہیں کہ تیرے ساتھ یہ معاملہ ہوا. اور فرمایا کہ جو تیری زندگی میں واقعہ پیش آنے والا تھا، شیخ عبد القادر جیلانی نے تیرے لیے 70 دفعہ دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تیری زندگی میں پیش آنے والا واقعہ تھا، اس واقعے کو جو حقیقت میں ہونے والا تھا، اسے خواب میں تبدیل فرما دیا. یہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کی برکت ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کی برکت سے وہ تاجر جس کی زندگی میں ہولناک واقعہ پیش آنے والا تھا، حضور غوث پاک کی دعا کی برکت سے وہ حقیقت میں پیش آنے والا واقعہ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبدیل فرما دیا. حضور غوث پاک کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا تو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بغیر اس سے استفسار کیے، بغیر اس سے پوچھے جو ہے سارے حالات اس کے بیان فرما دیے. اور فرمایا کہ شیخ حماد دباس نے کہا کہ میں نے تیرے لیے 70 دفعہ دعا کی، میں نے تیرے لیے 70 دفعہ در 70 دفعہ دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو واقعہ تیری زندگی میں پیش آنے والا تھا، اس واقعے کو میری دعا کی برکت سے خواب میں تبدیل کر دیا.